ہمارے قریب ایک گاؤں میں ایک نہایت امیر آدمی رہتا تھا۔ اس نے شادی کی، 2-3 بچے ہوئے۔ گھر میں بوڑھا والد بھی رہتا تھا۔ اس کی بیوی اس کے والد یعنی اپنے سسر کی خوب خدمت کیا کرتی تھی۔ اس کو اپنا والد تصور کر کے خدمت کرتی تھی۔ اس کے شوہر کو شک ہوا کہ میرے والد کے ساتھ اس کی غلط چال چلن ہے اور والد بھی بری نیت کا مالک ہے، حالانکہ وہ بیچارہ بالکل بوڑھا اور بہت نیک پرہیزگار اور متقی تھا اور بیوی بھی بہت نیک نیت تھی۔ ایک رات 2 بجے کے قریب وہ گھر آیا اور بیوی کو اٹھایا اور ایک مضبوط اور موٹی لاٹھی کے ساتھ جانور کی طرح اپنی بیوی کو مارا۔ وہ بیچاری بہت چلائی لیکن رحم کا کوئی نام نہ تھا، نہ کوئی چھڑانے والا تھا۔ چیخیں سن کر بوڑھا والد اٹھا اور بیٹے کو جا کر کہا کہ ظالم کیا کر رہا ہے، یہ کون سا وقت ہے جھگڑنے کا، گاؤں والے کیا کہیں گے؟ تو فوراً والد کی طرف متوجہ ہو کر چلا کر کہنے لگا کہ تیری وجہ سے تو اس کو مار رہا ہوں۔ والد بولے میری وجہ سے؟ پر کیوں؟ بیٹا پھر چلایا کہ تو اس کے ساتھ غلط راستے پر ہے۔ پھر آگے اس بدبخت بیٹے نے والد کو بھی لاٹھی سے مارنا شروع کیا۔ جب وہ والد کو مار رہا تھا تو بیوی نے قرآن پاک اٹھا کر اس کو واسطہ دیا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میں تو اس کی خدمت اپنا سگا باپ سمجھ کر کرتی ہوں، تو اس قرآن کے واسطے اپنے باپ کو چھوڑ دے۔ اتنے میں اس کا والد بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس ظالم نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں قرآن کا بھی لحاظ نہ کیا اور اپنی بیوی کو زور سے ٹھوکر ماری اور قرآن کریم اس کی بیوی کے ہاتھ سے گر پڑا۔ بس یہ 3 آہیں آپس میں مل کر اوپر جا رہی ہیں۔ جس پاؤں سے بیوی کو ٹھوکر ماری اور قرآن گرا، اسی پاؤں کی انگلی میں اسی وقت شدید درد شروع ہوا۔ درد حد سے بڑھ گیا۔ اپنے ڈاکٹر دوست کو بلایا اور اس نے درد کی کیفیت دیکھ کر کہا مجھے کینسر کے آثار محسوس ہو رہے ہیں، چلو ابھی کسی بڑے ہسپتال جاتے ہیں۔ وہاں جا کر ٹیسٹ کروائے، واقعی کینسر تھا۔ ڈاکٹرز نے اسی صبح کو انگلی کاٹنے کا بولا اور کہا اگر اس انگلی کو ابھی نہ کاٹا گیا تو اس کے جراثیم پھیل جائیں گے، اور ہوا بھی اسی طرح۔ اس نے انگلی کٹوانے سے منع کر دیا اور 1 ہفتے میں اسے سارا پاؤں کٹوانا پڑ گیا۔ لیکن کینسر کے جراثیم تھے، ان کی رفتار تو ہوتی ہے، لیکن ان 3 بدواؤں کی رفتار اس سے بھی بڑی تھی۔ مرض مزید بڑھ گیا۔ 2 ہفتوں بعد گھٹنے تک کاٹا گیا۔ مزید 1 ماہ بعد ساری ٹانگ اوپر تک کاٹ دی گئی۔ جب وہ بستر پر تھا تو دوست احباب جو بھی عیادت کے لیے آتا تھا تو اس کو بولتا تم دیکھنے آئے ہو کہ یہ کیسے پڑا ہوا ہے، ابھی تک مرا کیوں نہیں؟ بالآخر ان 3 بدواؤں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور مزید 15 دن کے اندر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔